بیٹا دیکھو ہمارا جو معاشرہ ہے ایسے بے شمار نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے، خواہ وہ گرلز ہیں یا بوائز ہیں، جو اس سوسائٹی کے اوپر بوجھ ہے۔ وہ اس سوسائٹی کے اوپر بوجھ کیوں ہے؟ اس میں ان کے والدین کا بھی قصور ہے اور اساتذہ کے بھی قصور ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی اپنی غفلت ہے۔ جب ایک نوجوان تعلیم حاصل نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، کوئٹ کر جاتا ہے، کوئی وہ ہنر نہیں سیکھتا، کوئی کوالٹی کوئی سکل اس کے پاس نہیں ہوتی، تو جوان ہو جاتا ہے، اس معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو وہ پھر معاشرے میں کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں وہ معاشرے کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتا، بیکاز اس کے پاس کوئی پیشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہے، اس کا کوئی جذبہ نہیں ہے اس ملک کے لیے، کیونکہ اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی اپنا کردار اس معاشرے میں ادا نہیں کر سکتا سوائے بوجھ کے۔ اس لیے اگر معاشرے کا حصہ بننا ہے تو بیٹا آپ کے پاس کوئی جذبہ ہونا چاہیے، کوئی ڈریم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ جتنے ہمارے معاشرے میں آپ نوجوان دیکھتے ہیں جو بے ہنر ہیں، جو بغیر تعلیم کے ہیں، وہ گھر والوں کے اوپر بھی بوجھ ہیں اور اس سوسائٹی کے اوپر بھی بوجھ ہیں، پھر وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، چوری ڈکیتی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اور بہت ساری معاشرتی برائیاں اپنے اندر انسٹل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس، پھر کہتا ہوں، ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے کریکٹر کو بلڈ نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنے کردار کو مضبوط نہیں کر پاتے ہیں، ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آتا ہے۔ جب ان کا کریکٹر نہیں ہوتا، جب ان کے اندر کیوروسٹی نہیں ہوتی، جب ان کا کریکٹر نہیں ہوتا، تو بیٹا جب ان کے اوپر ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو پھر وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگی ہی ان کے اوپر بوجھ ہو جاتی ہے، پھر ان کے جو چھوٹے موٹے خواب ہوتے ہیں نا وہ بھی پورے نہیں ہو پاتے ہیں، کیونکہ وہ سکلڈ نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی مہارت حاصل نہیں کی ہے۔ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو آپ نے بیٹا تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ نے کوئی ہنر سیکھنا ہے، اس معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں آپ نے ہونا، اس معاشرے کا ایک خوبصورت حصہ ہونا ہے آپ نے، کیونکہ ایک سوسائٹی لوگوں سے بنتی ہے۔ دیکھو نا، اس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں تو یہ معاشرہ ہم سے بنتا ہے نا، آپ سے بنتا ہے نا، تو آپ دیکھو کہ آپ اس معاشرے کا کیسا حصہ ہے۔ بیٹا ہمارے ملک میں رہنے کے لیے آپ کو زندگی سے لڑنا پڑے گا، آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا، کوئی بھی آپ کے پاؤں کا کانٹا آ کے نہیں نکالے گا، آپ کو خود ہی نکالنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ خود اپنے اچھے دوست ہیں، آپ خود اپنے بہترین محسن ہیں۔ جب آپ اپنے لیے ایک اچھا سوچو گے تو آپ ایک اچھے نوجوان بنو گے، آپ ایک اچھے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس معاشرے کا حسن بنو گے، اس معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرو گے۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا، پھر آپ اس معاشرے کے اوپر بھی بوجھ ہیں، آپ کو اپنی زندگی بھی بوجھ لگے گی۔ یہ معاشرہ ایک تصویر ہے، آپ اس معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گلی محلے میں آپ 2-3 قسم کے لوگوں کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس ہنر ہے وہ کچھ کر رہا ہے اپنے لیے، جس کے پاس ہنر نہیں، تعلیم نہیں، وہ بالکل فارغ ہے، وہ بالکل ویل ہے، وہ گھر والوں کو بھی نہیں اچھا لگتا اور وہ معاشرے کو بھی کیسے اچھا لگ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کوئی کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہا۔ یہ جتنے آپ کو معاشرے میں نشائی ملتے ہیں، آج ہمارا معاشرہ بہت ساری سوشل ایول سے بھرا ہوا ہے، تو جب آپ بیٹا اس معاشرے میں نکلو گے تو آپ بے مقصد زندگی جی رہے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں وہ سوشل ایولز انسٹل ہوں گی، وہ معاشرتی برائیاں آپ میں بنے گی اور آپ کی صحت کے اوپر برا اثر ڈالیں گی، آپ کی ذہنیت کے اوپر برا اثر ڈالیں گی، تو پھر بیٹا بے مقصد جو زندگی ہوتی ہے نا، اس کا کوئی مزہ نہیں آتا، اس کا کوئی سواد نہیں آتا۔ پھر جب آپ بے مقصد ہیں تو پھر آپ کو ایسی کمپنی ملتی ہے، آپ کو ایسے یار سجن ملتے ہیں، آپ کو ایسا گروہ ملتا ہے جو آپ کو سموکنگ میں لگا دے گا، آپ کو نشے کے اوپر آپ لگ جائیں گے، آپ چھوٹے موٹے چسکے لگاتے لگاتے آپ بہت اوپر والے لیول کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ یہ جو معاشرے میں نشائی آپ کو لگے پھرتے ہیں، بیٹا یہ بھی کبھی ٹھیک تھے،
یہ بھی کبھی شاید اسکول جاتے ہوں گے, یہ بھی شاید کبھی کوئی مقصد رکھتے ہوں گے, لیکن ان کو کمپنی غلط مل گئی, صحبت غلط مل گئی, انہوں نے رستہ غلط اختیار کر لیا, تو آج دیکھ لو وہ روڑیوں کے اوپر جو نا وہ گھوم رہے ہیں. ایک بے ہنر نوجوان, ایک نوجوان جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, بیٹا وہ معاشرے میں کچھ بھی ایڈیشن نہیں کر سکتا, وہ کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا. I am a teacher, I am an educated person, تو میں آپ کو ٹیچ کرتا ہوں, میں آپ کو پڑھاتا ہوں, سنوارتا ہوں, آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. تو آپ جب اس معاشرے کا حصہ بنو گے, تو آپ ایک خوبصورت حصہ بنو گے, تو اس میں میرا کنٹریبیوشن ہو گیا, میری ایجوکیشن کے ذریعے سے میرا اس سوسائٹی میں ایک کنٹریبیوشن ہو گیا. تو بے مقصد نوجوان کوئی ٹیلنٹ نہیں رکھتا, وہ اپنی ذہنیت کو استعمال ہی نہیں کر پاتا, کیونکہ اس کے آگے کوئی منزل نہیں ہوتی, کوئی ڈیسٹینیشن اس کے آگے نہیں ہوتی. اگر اس کے آگے کوئی منزل ہوگی, کوئی مقصد ہوگا, تو وہ کوئی رستے تلاش کرے گا, وہ اپنے ذہن کو استعمال کرے گا, اور اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ آئے گا. سب سے بڑھ کر امیجنیشن, اس نوجوان کا کوئی تخیل نہیں ہوتا, کوئی تصور نہیں ہوتا جو بے مقصدیت کے ساتھ جیتا ہے. اگر آپ کا تخیل ہے, آپ کا امیجنیشن ہے, آپ کوئی بڑا سوچتے ہیں, آپ کچھ بڑا خواب رکھتے ہیں, تو بیٹا آپ کچھ بڑا کر پاتے ہو. آپ کے اندر ایک بے چینی آ جاتی ہے, آپ کے اندر ایک کیوریاسٹی آ جاتی ہے, آپ اپنی نیندوں کو ختم کر دیتے ہیں, آپ اپنے آرام کو ختم کر دیتے ہیں کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے, اس مقصد تک پہنچنا ہے, میں نے دوڑ لگانی ہے, میں نے انرجی حاصل کرنی ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں, تو بیٹا پھر آپ کو زندگی کا کوئی بھی سواد, کوئی بھی مزہ نہیں. بے ہنر نوجوان, اس کی نیچر جو ہے وہ اچھی نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جو بے مقصد ہے. جیسا انسان ہوگا اس طرح کی وہ کمپنی اختیار کرے گا, اور جس طرح کی وہ کمپنی اختیار کرے گا اس طرح کا عکس اس کے اوپر پڑے گا. وہ عادات اس کے اندر انسٹل ہوں گی, وہ رویے اس کے اندر آ جائیں گے. جو رویے برے ہیں, جو عادات اچھی نہیں ہیں, ان کا عکس, ان کا سایہ اس کے اوپر پڑے گا, اس کی سوچ کے اوپر پڑے گا, اس کی پرسنالٹی کے اوپر پڑے گا, انڈرسٹینڈ, اس کے ٹیلنٹ کے اوپر پڑے گا, اس کے آئی کیو لیول کے اوپر پڑے گا. اس لیے میرا بیٹا اپنی نیچر کو سنوارنا ہے, اپنا کوئی آبجیکٹیو رکھنا ہے, اپنے اندر کوئی پیشن انسٹل کرنا ہے, اپنے کریکٹر کو بلڈ کرنا ہے, اپنے کانفیڈنس کو بڑھانا ہے, اور اپنی اچھی کمپنی اختیار کرنی ہے, تاکہ آپ اچھے انسان بن سکیں, تاکہ آپ معاشرے میں کچھ رول ادا کر کے جائیں. نہیں تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ دیکھ لو لوگ کیسا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو بیٹا اگر برا کنٹریبیوٹ کرو گے, برا حصہ ڈال کے جاؤ گے, تو آگے چل کے بھی اس کا بہت دردناک صلہ ملے گا. اگر کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کر کے جاؤ گے, کچھ اچھا چھوڑ کر جاؤ گے, تو انشاءاللہ بیٹا آگے چل کے بھی آپ کو اس کا ایک اچھا صلہ ملے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.